فجر کی نماز آپ چاہتے ہیں مسجد کے اندر باجماعت پڑھوں، لیکن اس کی کوئی سبیل نہیں بن رہی، تکاسل ہو جاتا ہے، لہذا اس وجہ سے جو جانا نہیں ہو پا رہا، تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ سب لوگ اس کو نوٹ کر لیں۔ تو وہ اپنی نمازیں اگر گھر میں جب پڑھیں تو اس طریقے سے پڑھیں کہ جیسے کہ مسجد کے اندر جس کی ترتیب ہے۔ کیا مطلب ہے کہ پہلے اذان دیں، اذان دینے کے بعد اذان کی دعا یہ پڑھیں جیسے پڑھی جاتی ہے، پڑھنے کے بعد جو ہے پھر اس نماز کی اگر سنتیں پہلے ہیں تو سنتیں ادا کریں، سنتیں ادا کر کے اب جب وہ نماز پڑھنے لگیں، بھلے اکیلے ہیں پڑھنے لگیں، تو باقاعدہ اقامت کریں، جیسے جماعت ہو رہی ہے اقامت کریں، اقامت کر کے پھر خود ہی وہ نماز پڑھیں۔ مطلب فجر کی نماز ہے تو آپ پہلے فجر کی اذان دیں، اذان دینے کے بعد جو ہے وہ جو ترتیب ہے اس کی اذان کی دعا کی وہ دعا پوری پڑھیں، پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سنتیں پڑھنی ہیں، سنتیں فجر کی پڑھنے کے بعد اب آپ نے نماز پڑھنی ہے فجر کی، تو اسی طریقے سے بلند آواز سے اقامت کریں اور اللہ اکبر، بلند آواز سے اللہ اکبر تکبیر کہیں جیسے کہ باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس پہ بلند آواز سے قرات کریں جیسے قرات کی جاتی ہے، اسے قرات کریں، رکوع میں جا اللہ اکبر ایسے جیسے آپ کسی کو نماز پڑھا رہے ہیں، تو کہ پوری اسی ترتیب سے، کیونکہ نماز جس طریقے سے فرض ہوئی اسی طریقے سے جو ادا کی جاتی ہے اب وہ اپنے انوارات اور حقائق آپ پر کھولتی ہے۔ تو فجر کی نماز اسی طرح فرض ہوئی، اذان ہوگی، اقامت ہوگی، پھر بلند آواز سے تکبیر کی جائے گی، بلند آواز سے قرات کی جائے گی، تو یہ اسی ترتیب سے آپ پوری فجر کی نماز ادا کریں اور آخر میں وہ تسبیحات فاطمہ کرنے کے بعد دعا کر کے اپنے کام پہ چلے جائیں۔ یہ ترتیب گھر سے سٹارٹ کر دیں جب تک مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہو رہی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نمازیں اپنی پوری حقائق و اسرار کے ساتھ آپ پر منکشف ہونے لگیں گی اور نماز کا حقیقی لطف آپ کو ملے گا۔ پھر مسجدوں میں جانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور گھروں کی نمازوں میں بھی وہ لطف نصیب ہوگا کہ جو جنت کا لطف ہوتا ہے۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔